اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آج کا سبق پڑھ لیے۔ اس کے لیے کتاب اسکرین پر شیئر کرتا ہوں، اس کے اندر پڑھیں گے۔ یہ آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ان میں سے پہلی 3 صورتیں جائز ہیں، جن میں سے فصل اول وصل ثانی بہتر ہے اور چوتھی صورت جائز نہیں۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ اب آگے پڑھیے۔ لیکن اگر پڑھتے پڑھتے سورہ برات شروع ہو جائے، سورہ توبہ جو 10ویں سپارے کے اندر ہے، اگر پڑھتے پڑھتے سورہ برات شروع ہو جائے تو وہاں یہ 3 صورتیں جائز نہیں۔ جو اوپر 3 صورتیں جو جائز ہے نا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے کوئی صورت درمیان میں شروع ہو جائے تو 4 صورتیں نکلی، جن میں سے 3 صورتیں جائز۔ تو یہ 3 صورتیں جو جائز ہیں یہ وہاں ہیں جبکہ سورہ برات نہ ہو۔ اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورہ برات شروع ہو جائے، سورہ توبہ شروع ہو جائے، تو وہاں یہ 3 صورتیں جائز نہیں ہیں، بلکہ وہاں دوسری 3 صورتیں ہوں گی۔ دوسری 3 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وقف، وصل، سکتہ۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ یہ کب ہیں؟ جبکہ پڑھتے پڑھتے سورہ برات یعنی سورہ توبہ شروع ہو جائے۔ وقف، وصل، سکتہ۔ وقف وہی کہ وقف کرنا، ٹھہرنا، رکنا، اور وصل کے معنی ملانا، وصل کر کے پڑھنا، اور سکتہ۔ سکتہ کہتے ہیں کہ آواز بند ہو جائے اور آواز بند ہو جائے، سانس جاری رہے۔ ٹھیک ہے، سانس نہ ٹوٹے بلکہ آواز بند ہو جائے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے سورہ ویل للمطففین کے اندر ہے کلا بل رانا، وہاں سکتہ ہوتا ہے بل کے اوپر۔ کس طرح سے؟ کلا بل رانا، یعنی آواز بند ہو جاتی ہے، سانس جاری رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر پڑھتے پڑھتے سورہ برات شروع ہو گئی تو اس وقت 3 صورتیں الگ سے نکلیں گی۔ کون سی ہے؟ وقف، وصل، سکتہ۔ ٹھیک ہے، یہ زوم کر کے آپ کو دکھاؤں، یہ 3 صورتیں ہیں، وقف، وصل، سکتہ۔ ٹھیک ہے، سکتہ یہ یاد رکھنی ہے آپ کو۔ یہ کب ہیں؟ جبکہ سورہ برات شروع ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے، میں اسکرین پر سورہ برات ہی آپ کے کھولتا ہوں، اس کے اندر اس کو اور اچھی طرح سے سمجھیں گے پڑھ کر کے۔ یہ ہے سورہ برات، سورہ توبہ، یہ 10ویں سپارے کے اندر ہے۔ تو اگر ہم پڑھتے آ رہے ہیں مثلا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اب آگے شروع ہوتی ہے سورہ برات۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت دوسری شروع ہو رہی تو وہاں تو آپ کچھ سمجھ چکے ہیں آپ اچھی طرح سے کہ 4 صورتیں نکلیں گی، 4 میں سے 1 ناجائز، 3 جائز اور 3 میں سے 1 بہتر۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ صورت شروع ہو گئی، یہاں چونکہ بسم اللہ ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، یہاں 3 صورتیں نکلی۔ پہلی ہے وقف، اور وقف مثلا جیسے میں نے کیا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ پہلی صورت وقف۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت ہے وصل۔ وصل یعنی صورت کا جو اخیر ہے اس کو اگلی صورت سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ ہے وصل۔ ٹھیک ہے، اور تیسری صورت ہے سکتہ۔ سکتہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ آواز بند ہو جائے لیکن سانس جاری رہے۔ مثلا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ
اس طرح سے تو اگر پڑھتے پڑھتے یہ سورت شروع ہوگی تو اس وقت یہ 3 صورتیں نکلیں گی جو آپ نے کتاب کے اندر پڑھی اور جو ابھی آپ کو میں نے سمجھا دی. وقف، وصل، سکتہ. اخیر میں لکھا ہے کہ جس پر جی چاہے عمل کرے مگر وقف بہتر ہے. تینوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت پر ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے وقف، یعنی صورت کے آخر پر وقف کر دو اور اگلے سانس میں صورت شروع کر دو تو یہ بہتر ہے. باقی اس کے اندر وصل بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں، تینوں صورتیں جائز ہیں، جس میں جی چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں. آگے فائدہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو چاہے آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے، مگر بہتر یہ ہے کہ قرات کے تابع رہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو چاہے آہستہ پڑھیں چاہے بلند آواز سے، مگر بہتر یہ ہے کہ قرات کے تابع رہے. قرات کے تابع رہنا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرات بلند آواز سے کر رہے ہیں تو ان کو بھی بلند آواز سے پڑھا جائے، اور اگر ہم قرات آہستہ کر رہے ہیں، سرن کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آہستہ پڑھا جائے. مثلا ہم بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. بلند آواز سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی سورت شروع ہو گئی تب وہاں بسم اللہ پڑھیں گے، وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں گے. اور اگر ہم آہستہ پڑھ رہے ہیں، سرن پڑھ رہے ہیں، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کو بھی آہستہ پڑھیں گے. تو یہاں وہی بتلایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو چاہے آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے، مگر بہتر یہ ہے کہ قرات کے تابع رہے. یعنی اگر قرات آہستہ سے ہو تو انہیں بھی آہستہ سے پڑھیں، اور اگر قرات بلند آواز سے ہو تو یہ بھی بلند آواز سے پڑھی جائیں. البتہ نماز کی حالت میں یہ آہستہ ہی پڑھی جائیں گی، نماز کی حالت میں آہستہ پڑھی جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم صرف قرات کر رہے ہیں تو اس وقت قرات کے تابع رہے گی. ٹھیک ہے، یہ تھا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان. الحمدللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، یہ ساری شکلیں آپ کو یاد کرنی ہے. جی اب ایک مرتبہ میں شروع سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سنیں. وہ لوگ جو کسی کلاس کے اندر غیر حاضر رہے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں. ایک مرتبہ پورے بیان کو مختصراً میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اگلا بیان شروع کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے آ جائیے، کہیں کہیں آپ بھی بولیں گے میرے ساتھ، باقی میں ریپیٹ کروں گا. سب سے پہلے حصہ اول کے اندر آ جائیں کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا کیا حکم ہے. آپ بولیے جلدی سے. اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ جی، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. یہ اعوذ باللہ کے بارے میں کلیئر ہو گئی بات. ٹھیک ہے، اب بسم اللہ کے بارے میں آپ نے تفصیل پڑھی حصہ اول کے اندر کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو جائے تو بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے بتائیے. بسم اللہ پڑھیں گے. جی بولیے سب بولیے گا اور پھر مائک بند کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو گئی تو بسم اللہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ کا کیا حکم ہے بتائیے. جی بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. یہ تھا جو آپ نے حصہ اول کے اندر پڑھا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے حصہ دوم کے اندر. قرآن پاک ہم نے کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی کتنی صورتیں نکلی بولیے. 4 صورتیں. 4 صورتیں گنائیے. نمبر 1 فصل کل. نمبر 2 وصل کل. 3 فصل اول وصل ثانی. 4 وصل اول فصل ثانی. یہ 4 صورتیں نکلی ہیں. پہلی جو صورت ہے فصل کل، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو بتائیے.
قف وقف، بہت اچھا ماشاءاللہ، قف وقف۔ دوسری صورت وصل کل، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سل وسیل، سل وسل، بہت اچھا۔ تیسری صورت فصل اول وصل ثانی، اس کو کیا کہیں گے؟ قف وسیل، قف وصل، فصل اول وصل ثانی قف وصل۔ اور چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، اس کا دوسرا نام سل وقف۔ جی ماشاءاللہ، یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے یہ کون سی صورت جائز ہے، کون سی ناجائز بتائیے؟ چاروں صورتیں جائز ہیں، چاروں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ چاروں صورتیں جائز ہیں، فصل کل یہ بھی جائز، وصل کل یہ بھی جائز، فصل اول وصل ثانی یہ بھی جائز، وصل اول فصل ثانی یہ بھی جائز۔ مگر بہتر کون سی ان چاروں صورتوں میں؟ فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو اس وقت کتنی صورتیں نکلتی ہیں بتائیے؟ چار صورتیں نکلتی ہیں، چار صورتیں نکلتی ہیں۔ چاروں جائز ہیں؟ نہیں، دو جائز ہیں، دو ناجائز۔ جی، دو جائز ہیں، دو ناجائز ہیں۔ کون کون سی جائز ہیں بتائیے؟ فصل کل فصل اول فصل ثانی، فصل کل وصل اول فصل ثانی یہ دو صورتیں جائز ہیں۔ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں، تو اس وقت بھی چاروں صورتیں نکلتی ہیں، فصل کل فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی۔ لیکن ان میں دو جائز ہیں، دو ناجائز ہیں۔ جائز ہیں فصل کل اور دوسری ہے وصل اول فصل ثانی، یہ جائز ہیں، اور وصل کل فصل اول وصل ثانی یہ ناجائز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس وقت ہے جبکہ اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں۔ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور صرف اعوذ باللہ سے شروع کریں، بسم اللہ نہ پڑھیں، تو اس وقت کتنی صورتیں نکلتی ہیں بتائیے؟ دو صورتیں نکلتی ہیں، کون کون سی؟ فصل اور وصل دونوں کیا ہیں؟ دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن وصل کے اندر کچھ شرط ہے، آپ نے شرط پڑھی کچھ؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام سے شروع نہ ہو۔ جی وصل کے اندر یہ شرط ہے کہ جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الغفار، الجبار، جتنے بھی ہیں اللہ کے نام، اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو، ٹھیک ہے، پہلی شرط۔ اور دوسرے، نہ کوئی ایسا جملہ ہو جس سے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، جیسے الیہ یرد، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، یہاں اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے لہ الملک، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ملک ہے۔ تو ایسا کوئی جملہ جس سے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، ایسا جملہ اگر کوئی ہوگا تو پھر وہاں پر وصل نہیں کریں گے، وہاں فصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر پڑھتے کوئی صورت درمیان میں شروع ہو گئی تو اس وقت کتنی صورتیں نکلی؟ چار صورتیں، وہی چار صورتیں نکلی۔ ان چار صورتوں میں سے کتنی جائز ہیں؟ تین جائز ہیں۔ ان تین میں سے بہتر کون سی ہے؟ فصل اول وصل ثانی۔ اور چوتھی صورت جائز نہیں ہے، کون سی جائز نہیں ہے؟ وصل اول فصل ثانی یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پڑھتے سورہ برات، سورہ توبہ شروع ہو جائے تو وہاں کتنی صورتیں نکلی؟ ابھی آج جو پڑھا آپ نے، وہاں تین الگ سے صورتیں نکلی ہیں، کون کون سی؟ نمبر ایک وقت، سکتہ، ان تینوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ تھا پورا اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان. آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان؟ یہ جی دیکھیے اب اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کلاس کے اندر آپ کا اس اعوذ باللہ بسم اللہ کا جو بیان ہے اس کا پورا ٹیسٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھوں گا اور پڑھواؤں گا، پڑھ کے بل کے میں پوچھوں گا کہ یہ کون سی صورت ہے، یہ کون سی صورت ہے، آپ جواب دیں گے. جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر اگلا بیان شروع کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چاہے ٹائم لگ جائے لیکن اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ہمیں اصل سمجھنا ہے اور اللہ کا مقدس کلام اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھنا ہے. فارمولٹی ہمیں پوری نہیں کرنی ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ نصاب پورا ہو، کتاب پوری ہو. اصل ہمارا مقصد یہ کہ سمجھنا ہے، تجوید کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے. دیکھیے یہ ساری صورتیں آپ نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آئی ہوگی. اس سے پہلے آپ نے یہ سنی بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم قرآن پاک شروع کریں تو کتنی صورتیں نکلتی ہیں، کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے. کسی صورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کی کتنی صورتیں نکلتی ہیں، کون سی جائز کون سی ناجائز، یہ آپ نے اس سے پہلے سنی بھی نہیں ہوں گی. تو یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں. سمجھنے میں شروع میں آپ کو دقت ہوئی ہوگی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. لیکن اب کتنی سمجھ میں آئی کتنی سمجھ میں نہیں آئی اگلی کلاس کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اس کے اندر دیکھ لیا جائے گا کہ ٹیسٹ کے اندر آپ کتنے کامیاب ہیں. اس کو دیکھ کر کے پھر اگلا بیان شروع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ متفق ہیں اس بات سے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اچھی طرح سے تیاری کر کے آنا. ٹھیک ہے، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی بتائیے. قرآن شریف کو یا قرآن شریف کی صورتوں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی صورتوں کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، زبانی اگر یاد ہے زبانی پڑھ سکتے ہیں. جی بہتر. ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اگر وضو ٹوٹ جائے تو؟ جی قرآن پڑھتے پڑھتے اگر وضو ٹوٹ جائے جی تو قرآن پڑھیں کیا دوبارہ وضو کرنے جائیں؟ اگر آپ دیکھیے، اگر آپ قرآن دیکھ کر کے آپ کے پاس قرآن سامنے رکھا ہوا ہے اور قرآن میں دیکھ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو آپ وضو کرنا ہی پڑے گا آپ کو، چونکہ آپ کو ورق الٹنے اپنے قرآن کو چھونا پڑے گا. چونکہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا درست نہیں ہے. بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے لیکن چھونا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو باوضو ہو کر کے کی جائے. ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا کسی کو؟ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھنی؟ جی زور سے بولیے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی، زور سے بولیے گا تھوڑا. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات مجھے. حافظ جی ایک مجھے بات پوچھنی تھی کہ یہ بہت سے امام آپ نے دعات بتایا تھا، دعات پڑھنا ہے اس کو، دعا لین. جی تو بہت سے امام، میں زیادہ تر نماز پڑھتا ہوں تو اس میں دعا لین ہی پڑھ رہا ہے وہ، تو اس میں نماز ہماری ہو جائے گی؟ وہ درست ہے؟ دیکھیے یہی چیز ہم یہاں سمجھ رہے ہیں تجوید کے اندر. یہ مخرج دعات کا الگ مخرج ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. تو زبان کی جو کروٹ ہے اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں گے تو دعات ادا ہوگا. اگر اس کے مخرج سے اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ دوسرا حرف بنے گا، اور دوسرا حرف بنے گا تو لہن جلی غلطی بن جائے گی. یعنی دعات ولا ضالین. دیکھیے ضلع اس کا مادہ ہے ضلع، ضلع کے معنی گمراہی کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم نے ضلع کو جو اس کا مخرج ہے دعات کا وہاں سے ادا نہیں کیا تو یا تو یہ ذلہ بن جائے گا یا ذلہ بن جائے گا یا جلہ بن جائے گا یا ضا کے ساتھ بنے گا. تو دیکھیے ضا کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی مخرج بدل جائے گا اور مخرج کے بدلنے سے معنی بھی بدل جائے گا. ضا کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی مخرج بدل جائے گا اور مخرج کے بدلنے سے معنی بدل جائیں گے. ذال کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی مخرج بدلے گا اور مخرج کے بدلنے سے معنی بدلیں گے. دیکھیے ضلع کے معنی گمراہی کے، اور اگر ہم نے ذال سے اس کو پڑھا ذلہ تو ذلہ کے معنی رسوائی کے، ذلت اور رسوائی کے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ذلت. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے
اگر ہم نے اس کو زا سے پڑھ دیا ذلہ ولا الضالین زا بنا دیا اس کو تو زا کے معنی یہاں پر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ذلہ کے معنی آتے ہیں ڈگمگانے کے پھسلنے کے. تو اگر دعات کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے مخرج بدلے گا, مخرج کے بدلنے سے دوسرا حرف بدلے گا اور دوسرا حرف بدلنے سے معنی بھی بدلیں گے. تو اس لیے جو دعات کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کر رہے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی مسجد کا امام ہو یا مؤذن ہو یا عالم ہو یا فاضل ہو, کوئی بھی ہو. اگر وہ اس کو دعات کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ غلط پڑھ رہے ہیں, ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.